اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الناس آیت نمبر 1 سے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں، چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا اور نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص اور سورۃ الناس پڑھتے رہے۔ قل اعوذ برب الناس، رب پروردگار کا مطلب ہے کہ جو ابتدا سے ہے، جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی تدبیر اور اصلاح کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ تدبیر تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، یعنی جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ الہ الناس، انسانوں کے الہ کی، یعنی جو ساری کائنات کا رب ہو، وہی ذات اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، بار بار پلٹ کر آنے والے، یعنی شیطان غیر محسوس طریقے سے انسان کے دلوں میں بری باتیں ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس یعنی کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اگر اللہ کی ذات ذکر سے غفلت برتی جائے تو پھر یہ دل میں چھا جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی یہ جنوں کی قسم میں چھپ کر وار کرتے ہیں اور انسانوں کی شکل میں یہ محبت سے وار کرتے ہیں۔ اب یہاں وسوسہ ڈالنے کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک جو ہے شیاطین جن اور دوسرا شیاطین انسان۔ شیاطین جن کو تو اللہ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے اور مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اور دوسری قسم انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنوں اور انسانوں کے شر سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ، آج جو ہم نے یہ قرآن شروع کیا تھا اس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن پاک کے پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اے پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا، اور ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، اسے عمل کرنے پہ اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی، یا اللہ اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پاس سے بہترین مددگار فراہم کر۔ اے اللہ، ہمیں حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی سازشوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ فرمانا۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے پیچھے، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا اور ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ، جن نے اس قرآن کو ہمارے ساتھ سنا ان سب کے دلی مرادیں پوری فرمانا۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تیرا حکم مانیں اور تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمیں تیری رضا حاصل ہو۔ اے اللہ، ہمیں ایسی رحمت سے نواز جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔
ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.